اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، عزیز ساتھیو، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جنگ کا نقشہ کھینچا ہے۔ یہ جو جنگ جو معرکہ احد کے نام سے جانا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان احد کے اندر صحابہ کرام کی جماعت کو صف بستہ کر رہے تھے، صف آرا کر رہے تھے کافروں کے مقابلے میں، تو اس نقشے کو قرآن مجید نے اس طریقے سے کھینچا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ کہ وہ میرے حبیب جس وقت آپ اپنے گھر سے باہر نکلے اور میدان جنگ کے اندر آپ مومنوں کی صفوں کو درست کر رہے تھے قتال کے لیے، اور اللہ سننے والا ہے تمہارے قول کو اور جاننے والا ہے تمہارے تمام کے تمام افعال کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو ایک اہم پہلو ہے غزوات السرایا، اسی پہ میری گفتگو چل رہی تھی، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ جنگ بدر کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس کا سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ مکہ کا بہت بڑا سردار عامر بن حضرمی ایک سریہ کے اندر مارا گیا تھا، اور عربوں کے نزدیک خون کا بدلہ خون یہ ان کی ایک خاص صفت ہے، لہٰذا جہاں اور عوامل اور اسباب تھے جنگ بدر کے، اس میں سے عامر بن حضرمی کا قتل بھی بہت اہم حیثیت کا حامل تھا۔ اس کے بعد کے واقعات جو تھے وہ آپ کے سامنے ہیں، کس طریقے سے مکے کے گھروں کے اندر ایک جو ہے ماتم کی فضا قائم ہو گئی، عورتوں نے اپنے سر کے بال نکال لیے، ابو سفیان نے قسم کھا لی کہ بستر پہ سوؤں گا نہیں، اور میں جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک کہ جو ہے بدلہ نہ لے لوں۔ اسی سلسلے کے اندر غزوہ سویق کا واقعہ بھی پیش آیا جس نے اپنی قسم پوری کی ابو سفیان نے، اور یہ گزشتہ آپ کے سامنے بات آ چکی ہے۔ آج میرا موضوع سخن ہے غزوہ احد۔ غزوہ بدر کا معرکہ سن 2 ہجری کے اندر پیش آیا تھا۔ اس طریقے سے یہودیوں کے جو 3 قبائل تھے بڑے مضبوط، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، جس میں سے بنو قینقاع کی جلا وطنی کا واقعہ کس طریقے سے سن 2 ہجری کے اندر پیش آیا، یہ بھی بات آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ غزوہ سویق کا واقعہ بھی کس طریقے سے پیش آیا وہ بھی گفتگو آپ کے سامنے ہو چکی ہے۔ غزوہ احد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان ایک بہت بڑا جو ہے اسلامی تاریخ کا واقعہ، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو غزوات ہوئے ہیں ان غزوات کے اندر سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے یہ غزوہ۔ اس کے اسباب بھی مختلف تھے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی تجارت کو روکنے کے لیے، جس کا گزر مدینہ کے قریب سے ہوا کرتا تھا، آپ نے مختلف اپنی جماعتوں کو تیار کر رکھا تھا، تو وہ جاتے تھے اور ان کے راستوں کو روکتے تھے، تو گویا کہ مکمل طور پہ اہل مکہ کی تجارت ملک شام سے منقطع ہو گئی تھی، ٹھپ پڑ گئی تھی۔ اب انہیں اس بات کی کوشش تھی کہ ہم اپنی تجارت کو پھر کس طریقے سے واپس عروج پہ لائیں۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا، اہل مدینہ کا صفایا کیا جائے، ان کو کمزور کیا جائے یا صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، تب جا کر ہمیں پھر سے اپنی وہ طاقت و قوت حاصل ہوگی اور اب ہم اپنی تجارت کو بحال کر سکیں گے۔ لہٰذا اب یہ واقعہ ہے سن 3 ہجری کا۔ 3 ہجری کے اندر جمادی الاخر کے اندر ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ صفوان بن امیہ اور ابو سفیان کی قیادت میں مکے سے ایک تجارتی قافلہ اب ملک شام کو چھوڑ کر کے عراق کی طرف جا رہا تھا، یا وہ عراق کو ہی جا رہے تھے یا عراق کے راستے سے ملک شام آنا چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی کہ مکہ والوں کا قافلہ ابو سفیان اور صفوان بن امیہ کی قیادت میں نکل پڑا ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمان دیا اور تقریباً 100 سواروں کے ساتھ آپ نے ابو سفیان کے اس قافلے کو روکنے کے لیے آپ نے بھیجا۔ قافلہ گزر رہا تھا نجد کی سنگلاخ زمین سے
اور اسی سنگلاخ زمین کے اندر ایک مقام ہے جس کا نام ہے ذی قردہ۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سواروں کے ساتھ، اپنی جماعت کے ساتھ ذی قردہ کے مقام پہ ابو سفیان اور صفوان بن امیہ کو پکڑ لیا اور وہاں پہ ان کا مال چھینا۔ بہت زیادہ مقدار میں چاندی تھی ان کے پاس، جس کی مالیت تقریباً اس زمانے کا 1,00,000 درہم بتائی جاتی ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا مال لا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس طریقے سے اب جو آنے والا غزوہ تھا، غزوہ احد، اس کے لیے مسلمانوں کو تقویت مل گئی، اور پھر مکے کے اندر جو تیاریاں ہو رہی تھیں مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹانے کے لیے، اور اسی کی ایک کڑی یہ تھی کہ اور کچھ تجارت میں نفع ہو جائے تاکہ ہم اس کو فوج پہ خرچ کر سکیں اور ہتھیاروں کے اوپر ہم خرچ کر سکیں، لہذا ان کی کمر تھوڑی ٹوٹ گئی۔ لیکن جب ابو سفیان نے بدر کے واقعے سے پہلے اپنے مال تجارت کو بچا کر ملک شام سے مکہ لے گیا تھا، تو اس وقت بھی تقریباً 50,000 دینار کی مالیت ان کے پاس تھی راس المال کے علاوہ، یعنی جتنا مال لے کر کے وہ گئے تھے دار الندوہ میں جمع ہو گیا تھا، اور اعلان کر دیا گیا تھا کہ اس سے جو بھی منافع ہوگا، جو بھی پروفٹ ہوں گے، اس کو عسکری طاقت پہ خرچ کیا جائے گا، ہتھیار خریدے جائیں گے اور جو ہے فوجوں کے اوپر خرچ کیا جائے گا، اور اس کے ذریعے سے ہم مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی طاقت جو ہے جمع کریں گے۔ لہذا اپنے ان مالوں کو جو ہے لوگوں نے خوشی خوشی دے دیا کہ جو ہے اس کو جنگی اسلحہ کے لیے یا اپنی فوج کی حفاظت کے لیے اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے ان مال کو تیار کیا جائے۔ قرآن مجید نے کہا تھا ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، کہ بے شک ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا انہوں نے اپنے مال کو خرچ کیا یا خرچ کرتے ہیں اس لیے تاکہ اللہ کے ماننے والوں کو اللہ کے راستے سے روکا جائے۔ بہرکیف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میدان بدر کے اندر کافروں کی طرف سے آئے تھے، گرفتار ہوئے تھے، قیدیوں میں تھے 70، اللہ کے رسول نے حضرت عباس کے ایمان لانے کے بعد ان کو مکے میں ہی رکھا اور آپ مکے میں ہی موجود تھے۔ ابو سفیان کے پاس تمام کے تمام لوگ جمع ہوئے، تیاری ہوئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک معرکہ آرائی کی جائے اور ان کو مکمل طور پہ کمزور کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ لہذا 3,000 کا لاؤ لشکر، جس کے اندر سے تقریباً جو ہے 700 زرہ پوش تھے، پورے لوہے کے لباس میں 700 جو ہے ان کے سپاہی تھے۔ اس طریقے سے 200 گھوڑ سوار تھے، فوج کے اندر بڑے بڑے ماہر تجربہ کار میدان جنگ میں لڑنے والے لوگ موجود تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے سپہ سالار، اسلام نہیں لائے تھے، وہ بھی ان کے اندر موجود تھے۔ حضرت جو ہے اکرمہ ابن ابی جہل وہ بھی وہاں فوج میں موجود تھے دشمنوں کے، اور اس طریقے سے حضرت عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بہت بڑے ماہر تھے اور بہت عقل مند تھے، یہ بھی جو ہے کافروں کی فوج میں جو ہے موجود تھے۔ اس طریقے سے جب قافلہ وہاں سے 3,000 کا چلا ہے، یا پھر رحمت للعالمین کے مصنف قاضی سلیمان منصور پوری نے اپنی کتاب کے اندر 5,000 کا ذکر کیا ہے کہ ان کے پاس جو ہے تقریباً یہ 3,000 تو اونٹ تھے، 200 گھوڑ سوار تھے، تو 3,000 اونٹ تھے، تو اونٹ کے اوپر جو لوگ آنے والے تھے ان کی تعداد 3,000 کی تھی، اور جو پورے زرہ پوش تھے لڑنے والے ان کی تعداد 700 تھی۔ اور اس طریقے سے کچھ عورتیں بھی ان کے اندر موجود تھیں، بعض جگہوں پہ 15 عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے، تو من جملہ انہوں نے 5,000 کی تعداد لکھی ہے، لیکن اکثر کتابوں کے اندر 3,000 کا لشکر تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرانے کے لیے مکہ سے روانہ ہوا، کافی جو ہے جاہ و حشم کے ساتھ، طاقت و قوت کے ساتھ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قاصد کو فوراً دوڑایا اور ایک خط دیا جس کے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا کہ مکہ والوں کا یہ قافلہ آپ لوگوں سے مقابل ہونے کے لیے نکل چکا ہے، بہت بڑی تعداد ہے، ان کی 3,000 کی تعداد ہے، کافی طاقت و قوت کے ساتھ یہ آ رہے ہیں، آپ فوراً جو ہے ہوشیار ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی غفار کا وہ قاصد جس سے کہا گیا تھا کہ 3 دن کے اندر اندر تم جو ہے مدینہ پہنچ جاؤ، 3 دن اور 3 رات کا سفر طے کرنے کے بعد وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں خط لے کر کے آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط کو پڑھوایا تو آپ کو حقیقت حال کا پتہ چلا، لیکن اس سے قبل بھی آپ کو خطرہ اس بات کا تھا کہ ابھی جمادی الاخر کے اندر ذی قرضہ کے مقام پہ ان کے قافلے کو لوٹا گیا ہے، میدان بدر سے پہلے ہم نے ان کو روکنے کی کوشش کی ہے، اور بیچ میں کئی ایسے سرایہ ہو چکے ہیں جس سے ان کی کمر ٹوٹ رہی ہے اور ان کا بزنس ٹھپ پڑ گیا ہے۔ میدان بدر کے اندر ان کی ذلت و رسوائی جو ہوئی ہے، پھر
غزوہ صویق کا واقعہ پیش آیا، ابو سفیان کس طریقے سے غصے میں جل رہا تھا، یہ تمام کے تمام احوال بتا رہے تھے کہ عنقریب وہ ایک بہت بڑی طاقت و قوت کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربیع جو انصار کے سردار تھے ان سے مشورہ کیا، ان سے یہ بات کہی، پھر آنے کے بعد آپ نے تمام کے تمام صحابہ کرام سے مشاورت کیا کہ ان کا مقابلہ کس طریقے سے کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ یہ تھا کہ مدینے کے اندر رہ کر کے ہم ان کا مقابلہ کریں، چھتوں کے اوپر سے عورتیں پتھروں سے ان کی خبر لیں گی، اگر وہ جہاں رکے ہوئے ہیں وہیں رکے رہے تو کب تک رکے رہیں گے، وہ خود جو ہے وہاں سے واپس چلے جائیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول کو پتہ چل گیا تھا کہ مدینہ کے تقریباً 3 میل یا 2 میل کے فاصلے کے اوپر وہ جو ہے اپنا پڑاؤ ڈال چکے ہیں احد کے قریب کے اندر۔ اللہ کے رسول نے حضرت مونس کو بھیجا تھا کہ جا کر کے لشکر کا پتہ کرو، انہوں نے آ کر کے خبر دیا تھا کہ وہ بہت قریب آ چکے ہیں، یہاں تک کہ جو مدینے کی چراگاہ ہے عریض وہاں سے ان کے اونٹ اور ان کے جو ہے گھوڑے تمام کی تمام گھاسوں کو چر چکے ہیں، لہٰذا وہ بہت قریب آ چکے ہیں، وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈال رکھا ہے۔ حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا کہ ان کی تعداد کا پتہ لگاؤ، وہ گئے، انہوں نے پتہ لگایا اور کہا کہ کافی تعداد کے اندر وہ لوگ جو ہے وہاں پہ آ چکے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول کا مشورہ یہ تھا کہ مدینے میں رہ کے ہم ان کا مقابلہ کریں، اگر وہ آتے ہیں تو مدینے کی گلی کوچوں سے جتنا ہم واقف ہیں وہ واقف نہیں ہیں، لہٰذا ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، عورتیں اوپر سے پتھر ماریں گی، یہ بہتر ہوگا۔ اور اتفاق سے عبداللہ ابن ابی بن سلول منافقوں کا سردار ہمیشہ الٹا مشورہ دیا کرتا تھا، اور اس وقت اس نے بھی یہی مشورہ دیا کہ میرا بھی مشورہ یہی ہے کہ مدینے کے اندر رہ کر کے مقابلہ کیا جائے ان کا۔ لیکن صحابہ کی جماعتیں کچھ ایسی تھیں کہ جن کو میدان بدر میں شرکت نصیب نہیں ہوئی تھی، اور وہ بالکل تلملا رہے تھے جوش اور جذبے کے اندر کہ ہمیں پھر سے ایک موقع مل جائے۔ تو جس طریقے سے میدان بدر کے اندر ہمارے بھائیوں نے جام شہادت نوش کیا ہے یا پھر اپنی جوامردی کے جوہر دکھلائے ہیں، ہم کو بھی موقع ملے تاکہ ہم کھلے میدان کے اندر ان سے لڑیں۔ لہذا صحابہ کرام کی ایک جماعت نے کہا کہ نہیں، یہ تو بزدلی ہوگی کہ ہم جو ہے گھر میں بیٹھے رہیں اور دشمن ہمارے گھر تک آ پہنچے، لہذا اللہ کے رسول ہمیں اجازت دیں کہ ہم جو ہے کھلے میدان کے اندر جا کر کے ان سے لڑیں، ہمت کے ساتھ مقابلہ کریں ان سے۔ بعض صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ان کی جرأت یہاں تک ہو چکی ہے کہ وہ ہماری چراگاہ تک آ چکے ہیں، ان کے جانور ہماری چراگاہ کو چر کر چلے گئے ہیں، ہم کیسے جو ہے چھوڑ سکتے ہیں، ہم باہر جا کر مقابلہ کریں گے۔ حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے بیٹوں نے جام شہادت میدان بدر میں نوش کیا ہے، وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ابو جان آپ بھی تشریف لائیے، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ بالکل سچا ہے، آپ بھی آ جائیے۔ اللہ کے رسول میں باہر جا کر ان سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے جام شہادت نوش فرمائے تاکہ میں جو ہے اپنے بیٹوں کے ساتھ جا کر کے مل جاؤں۔ اللہ کے رسول کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ جب تک کہ باہر جا کر میدان میں ہم ان سے لڑ نہیں لیتے ہیں اس وقت تک میں کھانا پینا چھوڑ دوں گا، کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اکثریت کی رائے یہ ہے کہ مدینے کے باہر جا کر کے ان سے مقابلہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا خطبہ دیا اور جمعہ کے خطبے کے اندر آپ نے جہاد کے اوپر لوگوں کو ابھارا، جہاد کی فضیلت بیان کی اور فرمایا کہ اگر تم بزدلی سے کام نہ لوگے، ہمت اور جوامردی سے کام لوگے تو کامیابی اور کامرانی اللہ تمہارا مقدر بنا دے گی۔ اس طریقے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم باہر جا کر کے ہی ان سے مقابلہ کریں گے۔ اس کے بعد عصر کی نماز کا وقت ہوا، جمعہ کا دن تھا، 5 شوال یا 7 یا 8 مختلف روایتیں ملتی ہیں، ابن اسحاق نے 15 تاریخ لکھی ہے جس دن معرکہ یہ پیش آتا ہے، روایتیں مختلف ہیں، بہرکیف یہ تو طے ہے کہ جمعہ کے دن تھا اور ہفتے کے دن یہ معرکہ پیش آیا ہے۔ اللہ کے رسول نے عصر کی نماز کے بعد گھر میں تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تشریف لے گئے۔ اللہ کے رسول نے اپنا جنگی لباس پہن لیا، اپنی خود آپ نے پہن لی، جو ہیلمٹ ہوا کرتی ہے لوہے کی، آپ نے وہ پہن لیا اور باہر نکلے۔ بعض صحابہ کرام کو تردد ہوا کہ ہم لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی اور ہم نے مشورہ دیا کہ باہر جا کر لڑیں گے، شرمندگی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ کیا بہتر ہوگا کہ اللہ کے رسول کے سامنے ہم معذرت پیش کریں کہ اللہ کے رسول آپ کی جیسی مرضی ہو آپ ویسا کیجئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اللہ کے رسول باہر تشریف لائے، صحابہ کرام کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی شرمندگی کا اظہار کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو فیصلہ دیں ہم اسی کے اوپر جو ہے عمل کریں گے، آپ جیسا چاہیں ویسا ہی ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کا نبی اگر ایک مرتبہ جنگی لباس پہن لے تو اس کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ جو ہے
سامنے دشمنوں سے مقابلہ کیے بغیر وہ اپنے جنگی لباس اتار دے. لہذا اب ہم لباس اتار نہیں سکتے, اب تو میرے کہ جانا ہی جانا ہے اور ان سے مقابلہ باہر ہی کرنا ہے جیسا تم لوگوں نے فیصلہ کیا ہے. عصر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں مدینے سے احد کی طرف. راستے میں ایک پہاڑ ہے, 2 پہاڑ جس کا نام ہے جگہ کا شیخین. وہاں پہ جانے کے بعد اللہ کے رسول نے اپنی فوج کا معائنہ کیا. جتنے کم عمر صحابہ تھے لیکن جوش و جذبہ تھا اللہ کے دین کی خاطر لڑنے کا, اسلام کے گلشن کو اپنے خون سے آبیار کرنے کا ان کا جو جذبہ تھا. اقبال نے کہا تھا کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, نہ کشور کشائی اور نہ شہرت نہ کشور کشائی, اس طرح کے الفاظ ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بندہ مومن کا مقصود کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں شہادت نصیب ہو جائے. اور میں نے آپ سے گزشتہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس شخص کی موت کفر کے اوپر ہے کہ مرنے سے پہلے اگر اس کے دل کے اندر اس بات کی تمنا کبھی نہ ہو کہ یا اللہ میری موت تیرے راستے کے اندر آ جائے, مجھے شہادت کی موت نصیب ہو. تو بھائی کہ ان کا یہ جوش و ولولہ تھا. اللہ کے رسول نے تمام کے تمام اصاغیر صحابہ کو جو کم عمر تھے, 15 سال سے چھوٹے تھے یا 15 سال جن کی عمر تھی, آپ نے انہوں سب کو واپس کر دیا. اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر بھی چھوٹے تھے. 2 صحابی ایسے تھے, ایک کا نام تھا حضرت رافع بن خدیج اور دوسرے کا نام تھا حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں کی عمر 15 سال کی تھی. حضرت رافع کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول میرے پاس تشریف لائے تو میں اپنے جو ہے ٹو کے اوپر تھوڑا اونچا کھڑا ہو گیا تاکہ میں ہائٹ میں بڑا نظر آؤں. اللہ کے رسول نے کہا کہ واپس چلے جاؤ. لیکن میں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تیر اندازی کے اندر بہت مہارت رکھتا ہوں, مجھے اجازت دی جائے. بہت ماہر تھے تیر اندازی میں حضرت رافع. اللہ کے رسول نے ان کی اس مہارت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو اجازت دے دی جنگ میں آنے کے لیے. عمر 15 سال ہے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب باری آئی حضرت سمرہ بن جندب کی, ان کی عمر بھی 15 سال کی ہے. ان سے کہا کہ آپ چلے جائیے. حضرت سمرہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے رافع کو تو ٹکٹ دے دیا, اجازت دے دی کہ چلو میدان جنگ کے اندر, لیکن مجھے آپ واپس بھیج رہے ہیں حالانکہ رافع سے کہیں زیادہ طاقتور میں ہوں. اللہ کے رسول نے کہا ایسی بات ہے تو چلو کشتی کا مقابلہ ہو جائے. اللہ کے رسول نے کشتی کا مقابلہ کروا دیا. حضرت سمرہ بن جندب نے لمحے کے اندر حضرت رافع بن خدیج کو زمین پہ پچھاڑ دیا اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جنگ میں آنے کی اجازت دے دی. تو یہ تھے رافع اور دوسرے تھے سمرہ. یہ 15 سال کے تھے, ایک تیر اندازی میں ماہر اور دوسرے بہت بڑے طاقتور نوجوان تھے. یہ اللہ کے رسول نے دونوں کو اجازت دے دی. اس کے بعد مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا, مغرب کی اذان دی گئی اور اللہ کے رسول نے امامت فرمائی. اس کے بعد پھر عشاء بھی آپ نے وہیں پڑھی اور اس کے بعد پھر آپ آگے بڑھے اور ایک مقام ہے شوط, وہاں پہ جا کر کے آپ نے احد کے قریب جو ہے ٹھہرے آپ وہاں پہ. اور اس کے بعد پھر اس کے اور تھوڑا آگے گئے اور پھر اس کے بعد احد کو جو ہے پہاڑ کو اپنے پشت کے پیچھے رکھ, مدینہ سامنے کی طرف, اور سامنے ابو سفیان کا لشکر موجود ہے 3000 کا یا 5000 کا. اللہ کے رسول نے جب صف بندی کیا صحابہ کرام کی, کسی کو میمنہ داہنی طرف رکھا اپنی پوری فوج کے, کسی کو کچھ لوگوں کو لیفٹ کی جانب میمنہ میسرہ کی طرف رکھا اور کچھ صحابہ کو قلب فوج میں بالکل سامنے سے لڑنے کے لیے رکھا. ابو سفیان نے بھی اپنی صف بندی فوج کی بڑی زبردست کیا. اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بہترین جنرل تھے لڑنے والے. یہ 200 گھوڑ سوار تھے ان کے پاس. 100 گھوڑ سوار کا جو لیڈر اور کمانڈر بنایا وہ خالد بن ولید کو بنایا, ایمان نہیں لائے تھے. اور دوسری طرف ان کو میمنہ پہ رکھا داہنے جانب. 100 گھوڑ سوار فوج بیچ میں ہے, ہینڈ ٹو ہینڈ لڑنے والی. ادھر گھوڑے پہ سوار خالد بن ولید ہے میمنہ کی طرف. میسرہ کی طرف 100 گھوڑ سواروں کا جو لیڈر اور امیر بنایا اکرمہ ابن ابو جہل کو. ابو جہل کا بیٹا, بعد میں ایمان لائے ہیں یہ بھی. تو اکرمہ ابن ابو جہل کو میسرہ میں رکھا 100 گھوڑوں کی قیادت کرنے کے لیے, گھوڑ سواروں کی. بیچ میں فوج ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے احد کا پہاڑ تھا, لیکن
پہاڑی سلسلہ کافی لمبا ہے، بیچ کے اندر ایک جگہ ایسی تھی کہ وہاں پہ ایک درہ تھا، یعنی گھاٹی کی طرح بنا ہوا، پہاڑوں کا سلسلہ تھوڑا منقطع ہو جائے، اب پہاڑ پہ چڑھ کر کے آدمی کا آنا ممکن ہے، لیکن اگر راستہ بنا ہوا ہے گھاٹی درہ تو وہاں سے آنا آسان ہے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ سوچا کہ شاید ہم جنگ میں مصروف ہوں اور دشمن موقع پا کر کے پیچھے سے حملہ نہ کر دے، ہم دیکھ نہ سکیں اچانک۔ تو اللہ کے رسول نے اپنے 50 تیر اندازوں کو اپنے پیچھے پہاڑ کے اوپر، اس درے کے اوپر، اس گھاٹی کے اوپر متعین کر دیا اور ان کا نگراں، ان کا امیر بنایا عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کہا کہ جب تک ہم دوسرا حکم نہ دے دیں تم سب کے سب یہیں رہنا، اگر ہمیں فتح نصیب ہو تو بھی یہی رہنا، ہمیں شکست کا سامنا ہو تو بھی یہی رہنا، تم یہ دیکھو کہ ہماری لاش کو، ہماری جو ہے بوٹیوں کو چیل کوے کھا رہے ہیں تو بھی تم یہیں پہ موجود رہنا، یہاں سے ہٹنا نہیں، اور اگر دشمن اٹیک کرنا چاہیں کسی جانب سے ہماری طرف تو تم لوگ تیروں کی بارش کر دینا۔ اور یہی کام کر رہے تھے وہ۔ کئی مرتبہ خالد بن ولید نے جو ہے کوشش کیا حملہ کرنے کی دائنی جانب سے، تو انہوں نے تیروں کی بارش کی، ان کو روکنے کی کوشش کی، کبھی اکرمہ ابن جہل کو روکنے کی کوشش کی، تو اونچائی پہ تھے تو وہاں سے تیر چلاتے تھے، لیکن بعد میں ہوا کچھ الگ معاملہ، آپ کے سامنے بات آئے گی۔ میدان جنگ کا جو ہے معرکہ شروع، مدینے کا ایک اوس کا ایک آدمی تھا، بڑا دشمن تھا اسلام کا، ابو عامر اوسی۔ اللہ کے رسول مکے سے مدینہ تشریف لائے تو یہ مدینے سے مکہ چلا گیا، کافروں کے ساتھ تھا۔ ابو عامر اوسی کے ساتھ 150 آدمی موجود تھے، وہ بڑا جو ہے ڈینگے مارا کرتا تھا مکے کے اندر کہ میں اگر مسلمانوں کے مقابلے میں میدان جنگ کے اندر جاؤں گا تو میرے تمام کے تمام اوس اور خزرج جو قبائل ہیں مدینے کے اندر وہ سب میرے ساتھ آ جائیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھوڑ دیں گے۔ لہذا میدان جنگ کے شروع ہونے سے پہلے ابو عامر سامنے آیا اپنے 150 لوگوں کو لے کر کے اور آواز لگایا، او جو ہے قبیلہ اوس کے لوگوں، قبیلہ خزرج کے لوگوں، میں جو ہے تمہارا بھائی یہاں موجود ہوں، محمد کا ساتھ چھوڑ دو، میرے پاس آ جاؤ۔ مسلمانوں نے کہا، اوس اور خزرج کے لوگوں نے، کہ وہ بدبخت سامنے سے نکل جا۔ دونوں کے درمیان پتھراؤ ہوا، ادھر سے ان لوگوں نے پتھراؤ کیا، ادھر سے ان لوگوں نے پتھراؤ کیا، اور تھوڑی دیر کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ۔ بہت سارے لوگ پہلے ہی پیٹ پھیر کر چلے گئے، ابو عامر اوسی کے لوگ پیچھے چلے گئے۔ ابو سفیان نے ان کو ہٹا دیا کہ تم لوگ چلے جاؤ، اب ہمیں اپنے بھائیوں سے مقابلہ کرنے دو جو مکے سے مدینہ آئے ہوئے ہیں، جو قریشی لوگ ہیں، جو مہاجرین ہیں، ہم ان سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات تمام کے تمام ابو عامر اوسی کے لوگوں کو بہت بری لگی۔ ابو سفیان اور ان لوگوں کے درمیان بحث و مباحثہ ہو گیا، تکرار ہو گئی، اور اس کے بعد بہرکیف ایک آدمی نکلا سامنے سے۔ پہلے لڑائی ہوتی تھی مبارزت، ایک آدمی آ کر کے چیلنج کرتا تھا کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے۔ کافروں کے اندر سے ایک شخص سامنے نکلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بھیجا۔ حضرت زبیر ابن العوام پیدل تھے اور وہ اونٹ کے اوپر سوار تھا، یہ بالکل اس طریقے سے جمپ لگایا کہ اس کے اونٹ کے اوپر جو ہے آپ جا کر کے پکڑ لیا اس کو، اور اونٹ کے اوپر ہی مقابلہ شروع ہوگا دونوں کا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو نیچے گرے گا پہلے وہ مارا جائے گا۔ کافر نیچے گرا اور اس کے بعد حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جہنم رسید کر دیا۔ اس طریقے سے پہلا آدمی ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فخر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، ایک ساتھی ہوتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حواری زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد طلحہ ابن ابی طلحہ قبیلہ بنو عبد الدار سے سامنے آیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سامنے نکلے اور آپ نے جو ہے ان کا کام جو ہے تمام کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے جو ہے اوس کو ایک فلاگ دیا تھا، ایک عالم، خزرج کو ایک فلاگ دیا تھا۔ حضرت اوس اور خزرج کے جو سردار تھے وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ تھے، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ایک جو ہے فلاگ، ایک عالم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے دیا تھا، اور بعض روایتوں کے اندر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے جو ہے وہ فلاگ دیا تھا۔ تو بہرکیف تقریباً 12 فلاگ، 12 علم تھے کافروں کے پاس، یعنی ایک مرتا گیا تو دوسرا اٹھایا، وہ مرا تو تیسرا اٹھایا۔ آتا ہے کتابوں کے اندر کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا نے تقریباً 8 جو ہے عالم برداروں کو آپ نے تہ تیغ کیا، آپ نے ختم کر دیا، اور بقیہ جو 4 بچ گئے تھے اس کو دوسروں نے ختم کیا۔ سب سے پہلے عالم اٹھائے ہوئے جھنڈا، یہ اصل جان ہوا کرتی تھی میدان جنگ کی۔ جھنڈا جب تک اوپر ہے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ میرے لوگ ہیں اور ان میں طاقت و قوت رہتی، جھنڈا نیچے گر گیا تو ان کی ہمت پست ہو جایا کرتی۔ طلحہ سامنے آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس کو ایک ہی وار میں ختم کر دیا۔ جھنڈا نیچے گرا کافروں کا،
تو طلحہ کا جو ہے ایک اور بھائی تھا عثمان نے جھنڈا سنبھالا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ایک تلوار مارا تو اس کا ایک ہاتھ کٹ گیا، اس نے جھنڈے کو دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے دوسرے ہاتھ پہ تلوار مارا تو اس کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا، جھنڈا نیچے گرا، وہ جہنم رسید ہو گیا۔ اس کے بعد عثمان کا ایک اور بھائی تھا ابو سعید نے اب جھنڈا پکڑ لیا، ابو سعید نے جب جھنڈا پکڑا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تیر انداز تھے، انہوں نے نشانہ لگایا تو ابو سعید بھی جو ہے جہنم رسید ہو گیا۔ جب ابو سعید بھی جہنم رسید ہو گیا، جھنڈا نیچے گرا تو کافروں کی طرف سے پہلے جو طلحہ مارا گیا تھا، طلحہ کا بیٹا تھا، وہ جو ہے اس نے جو ہے جھنڈا سنبھالا، اور اس کے بعد پھر اس کے کئی بیٹے تھے، تمام کے تمام جو ہے جھنڈا سنبھالتے رہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے آخری میں یہ میدان کارزار گرم ہوا اور آمنے سامنے جو ہے فوج ہینڈ ٹو ہینڈ آمنے سامنے آ گئی اور لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف کی صف بچھاتے چلے جا رہے تھے، دو تلوار تھی ان کے ہاتھ کے اندر۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ میدان کارزار گرم ہو چکا ہے تو آپ کی ایک تلوار تھی، آپ نے اعلان کیا کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے؟ بہت سارے صحابہ کرام تشریف لائے، حضرت زبیر بن العوام بھی تشریف لائے، اللہ کے رسول نے تلوار نہیں دیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ تشریف لائے، اللہ کے رسول نے تلوار نہیں دیا، اور اس کے بعد ایک صحابی تھے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تشریف لائے، اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول بتائیے کہ آپ کی اس تلوار کا حق کیا ہے؟ ما حقہ، کسی نے پوچھا نہیں تھا کہ اس کا حق کیا ہے، آپ نے تلوار کسی کو نہیں دی، لیکن جب انہوں نے پوچھا کہ اس تلوار کا حق کیا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تلوار کا حق یہ ہے میری اس تلوار کا کہ یہ اس وقت تک چلتی رہے جب تک کہ یہ مڑ نہ جائے۔ حضرت ابو دجانہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کا حق ادا کروں گا، تلوار لے لیا۔ حضرت ابو دجانہ بہت بڑے بہادر تھے، میدان جنگ میں اترتے تھے تو لوگ ہیبت کھاتے تھے ان سے۔ ان کے پاس ایک رومال تھا، آج میلاد النبی کے اندر ہم جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سروں پہ لوگ پٹیاں باندھے رہتے ہیں، یہ پٹیاں بدماشی کی رہتی ہیں، بدماشی کرتے رہتے ہیں۔ ابھی کیسا ہنگامہ کھڑا کیا تھا شہر کے اندر آپ جانتے ہیں، لیکن وہاں جو پٹی تھی جن کو کہا جاتا تھا کہ اصابت الموت، یہ موت کی پٹی تھی، جو ایک لال رنگ کا رومال تھا، ایک پٹی تھی، وہ جیب میں رکھتے تھے، انہوں نے نکالا اور اپنے سر کے اوپر باندھ لیا۔ اب وہ پٹی پہ کیا لکھا ہوا تھا یا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تلوار پہ کیا لکھا ہوا تھا، کندہ کیا ہوا تھا، نقش کیا ہوا تھا، اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں تو آج نوجوانوں کے اندر جو ایک بزدلی سی آ گئی ہے، یہ بزدلی ختم ہونے لگتی ہے۔ تلوار پہ نقش تھا کہ وفی الجبن عار، بزدلی کے اندر شرمندگی ہے، وفی الاقبال مکرمۃ، اور پیش قدمی کے اندر، سامنے اٹیک کرنے کے اندر کیا ہے، آنر ہے، عزت۔ اور پھر اس کے آگے تھا کہ والمرء بالجبن لا ينجو من القدر، والمرء بالجبن لا ينجو من القدر، کیا ہے لوگوں، انسان اپنی بزدلی کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے جو فیصلہ مقدر ہو چکا ہے وہ اللہ کے اس تقدیر کے فیصلے سے وہ کبھی راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ بزدل مت بنو، آگے بڑھو، یہ سمجھتے ہو کہ میں آگے بڑھوں گا، دشمن تم پہ حملہ کر رہا ہے، اپنے آپ کو ہتھیار ڈال دو، سپر ہو جاؤ، جھک جاؤ نیچے، مر جاؤ۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ تو بزدلی ہے، بزدلی کے اندر تو جو ہے بہت ہی ذلت ہے، تم بزدل بن کے مرو گے تو یہ تمہارے لیے بے عزتی کی بات ہے۔ اگر موت یقینی ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر تمہارا دانا پانی اتنا ہی تھا تو تم بزدلی کے بغیر بھی مر سکتے ہو، آگے بڑھو گے تو بھی مرو گے اور بزدل بنو گے تو بھی مرو گے۔ تو اس تلوار کے اوپر جو لکھا ہوا تھا کہ والمرء بالجبن لا ينجو من القدر، کہ انسان اپنی بزدلی کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں لکھے ہوئے اپنی تقدیر کے فیصلے سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ یا تو اس تلوار پہ یہ نقش تھا جو اللہ کے رسول نے حضرت ابو دجانہ کو دیا تھا، یا ابو دجانہ کے سر پہ لگی ہوئی وہ پٹی تھی جس کو اصابت الموت، موت کی پٹی کہا جاتا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا۔ اب آپ آگے بڑھتے ہیں، بہت اکڑ کے چلتے ہیں میدان جنگ کے اندر۔ اللہ کے رسول نے ابو دجانہ کی اکڑ دیکھی تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ایسی چال، ایسی اکڑ بہت مبغوض ہے، اللہ کو بہت ناپسند ہے یہ چال، لیکن میدان جہاد کے اندر ایسی چال اللہ کو بہت پسند ہے، میدان جہاد کے اندر اللہ کو یہ چال بہت پسند ہے۔ ابو دجانہ بڑی جوامردی کے ساتھ لڑتے رہے،
صفوں کی صفوں کو جو ہے چیرتے ہوئے جو ہے وہ آگے نکلتے چلے گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میدان جنگ کے اندر بڑی جوامردی کے ساتھ لڑ رہے تھے، لیکن ادھر ابو سفیان کی بیوی جس کا نام ہند تھا، آپ جانتے ہو کہ میدان بدر کے اندر ہند کا باپ عتبہ اور بھائی شیبہ اور بھتیجا ولید، یہ تینوں جہنم رسید ہو چکا تھا۔ یہ عتبہ کون تھا؟ یہ ہند کا باپ تھا، اور جو ہے ولید اس کا بھتیجا تھا، اور شیبہ جو ہے اس کا ظاہر سی بات ہے کہ بھائی تھا۔ تو اس طریقے سے چچا تھا، شیبہ اس کا چچا تھا، یہ عتبہ کا بھائی تھا شیبہ۔ تو اس کو بہت غصہ تھا، اس نے کیا کیا کہ مکے کے اندر ایک غلام تھا جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں ایمان لائے ہیں، جبیر ابن مطعم، ان کا چچا تھا ایک طعیمہ بن عدی۔ یہ طعیمہ بن عدی جو ہے میدان بدر میں مارا گیا تھا۔ جبیر ابن مطعم کا ایک غلام تھا وحشی نام تھا اس کا، حبش کا رہنے والا تھا، حبشی غلام۔ اس سے کہا تھا کہ اگر تو نے محمد یا حمزہ یا جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یعنی ان تینوں میں سے کسی کو بھی ختم کر دو تو میں تمہیں بہت بڑا انعام دوں گا۔ اس طریقے سے یہ جبیر ابن مطعم کا غلام تھا، یہ وحشی۔ جبیر ابن مطعم نے کہا کہ اپنے چچا کا بدلہ لینا ہے، اے وحشی اگر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دے، یا پھر حمزہ کو ختم کر دے، یا علی کو ختم کر دے، تینوں میں سے کسی کو بھی تو اگر ختم کر دے اس جنگ کے اندر، تو میں تجھے جو ہے غلامی سے نجات دے دوں گا، تجھے آزاد کر دوں گا۔ اس طریقے سے وحشی طاق میں لگا ہوا تھا کہ حضرت حمزہ کو کس طریقے سے ختم کیا جائے، اور اسی وحشی نے جو ہے نیزہ پھینک کر کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر واقعہ کیا پیش آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت یا 4 دانت اسی میدان میں شہید ہوئے ہیں۔ کیا واقعات پیش آئے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، وقت کا دامن تنگ ہے، زیادہ ہو چکا ہے، لہٰذا میں اپنی بات کو ہی ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ اسی سلسلے کو جو ہے جاری رکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ